جب تک سیاستدان ان کے کہنے پر چلتے رہیں گے. تو اس لیے اگر پیپلز پارٹی نے شفٹ کیا ہے تو میں اس سے متفق نہیں ہوں. بلاول کو نہیں بننا چاہیے شہباز شریف کا وزیر. آنے والے دور میں اس وقت نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے سارے سر دڑ کی بازی لگا کے بیٹھے ہیں. کہتے ہیں جی ڈالر نیچے آ گیا, فلانی چیز نیچے آ گیا. او بھائی, اسمگلنگ کون کرواتا تھا کہ جی کیوں ملے ہیں اعتزاز اور کھوسا کیوں ملے ہیں چیف کو, اور بڑے بڑے آپ نے ایڈیٹوریل لکھے. ملٹری کورٹ سویلینز کو ٹرائی کرنا یہ آئین کے ان کے بنیادی حقوق کے متصادم کے خلاف ہے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کمیٹڈ ہیں. یہ 2015 کا فیصلہ ہے. انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹ سویلینز کو آئینی ترمیم کے ذریعے بھی اس کا ٹرائل نہیں کر سکتے. یقین رکھیں کچھ عرصے بعد پی ڈی ایم کی حکومت بھی کہے گی ہم نے اندر نہیں کیا تھا, ہم نے در و دیوار نہیں توڑے تھے, ہم نے بختر بند گاڑیاں لے کے دیوار اور نہیں توڑے تھے, ہم نے چادر اور چار دیواری کا تار نہیں کیا تھا, ہم نے عورتوں کو گرفتار نہیں کیا تھا, کوئی اور کر رہا تھا. یہی دیکھنا ابھی عنقریب کہیں گے. جس طرح عمران خان نے کہا کہ میں تو نہیں کرتا, بات میں نہیں کرنے دیتا تھا. وہ ماشاءاللہ اس وقت جب ہم ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ایک ہی پیج پر ہیں ہم سارے. اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہونا ہمارے لیے شاید باعث افتخار ہے, اور جب ہم ہمارے وہ خلاف ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ساری دنیا کی یہ باتیں کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ جب تک سیاستدان اپنے فیصلے اپنے تئیں نہیں لیں گے, جب تک سیاستدان ان کے کہنے پر چلتے رہیں گے, جب تک سیاستدان پیپلز پالیٹکس نہیں کریں گے, پاور پالیٹکس اب ہو رہی ہے. بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی وہ عوامی سیلاب پر, عوامی تائید پر, عوامی اس پر آتے تھے. اب آتے ہیں ماشاءاللہ بوٹ پالش کر کے. نظریے سے ہٹ چکے ہیں بھٹو صاحب کے. دیکھیں اب پاور پالیٹکس ہو رہی ہے بھائی. کبھی الیکٹیبلز کا نام آپ کو آتا ہے جی, ان لوگوں کو, عوام بیچاری رل گئی ہے, عوام کی جو ہے پذیرائی نہیں ہو رہی ہے اس وقت. بالکل میں سمجھتا ہوں ایک پیراڈائم شفٹ ہے پالیٹکس میں. یہ صرف پیپلز پارٹی تک نہیں ہے محیط, یہ ساری پارٹیوں کا بدقسمتی سے یہی حال ہے. تو اس لیے اگر پیپلز پارٹی نے شفٹ کیا ہے تو میں اس سے متفق نہیں ہوں. میں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی کہا کہ بلاول کو نہیں بننا چاہیے شہباز شریف کا وزیر. میں نے اوپنلی کہا, آج نہیں, میں 16 مہینے سے کہہ رہا ہوں. تو اس لیے اگر اختلاف ہے میرا تو میرا اصولی اختلاف ہے, میرا بنیادی اختلاف ہے. میں اس شعوری طور پر سمجھتا ہوں کہ آئین کے خالق ہم ہیں, آئین پر عملداری ہونی چاہیے. آج نہ سرزمین بے آئین بنا دی ہے پاکستان کو, آج نہ عدلیہ کو بے توقیر کر دیا ہے ہم نے. نہ ہم ہائی کورٹ کے فیصلے مانتے ہیں, نہ سپریم کورٹ کے فیصلے مانتے ہیں, نہ ہم آئین کے فیصلے مانتے ہیں, آئین کی 90 دن کے الیکشنز کو مانتے ہیں. ہم نے غیر جمہوری قوتوں کو ملک دے دیا ہوا ہے. یہ عجیب ہی نظام چل رہا ہے, نہ مارشل لاء ہے اور نہ جمہوریت ہے. آنے والے دور میں اس وقت نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے سارے سر دڑ کی بازی لگا کے بیٹھے ہیں. فیوچر پالیٹکس یا حکومت کے لیے کوششیں جاری ہیں. آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کو مل کے فکس کرنے کی کوشش کی گئی, جیتے گا کون ان دونوں میں سے اگر عمران خان صاحب میدان میں نہیں ہوتے؟ نہیں, جیتے گا کوئی بھی نہیں. آپ دیکھ لیں سارے کنٹینر پر آ جائیں گے, جیتے گا کوئی بھی نہیں. یہ لکھوا لو مجھ سے. ابھی تو یہ وہ پاپا روم جو ہے وہ اس کو کر رہے ہیں نا جی, کہ اس کے سارے وزیر لے رہے ہیں. فؤاد احمد فؤاد کو لے لیا, اس کو جو ہے توقیر کو لے لیا, اس کو جو ہے چیمے کو لے لیا, چیمے کو, یہ سارے ان کے جو ہے کیبنٹ میں آ گئے. اور اس لیے پیپلز پارٹی اب برملا کہہ رہی ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ آپ نہیں دے رہے. ابھی تو پیپلز پارٹی نے شروعات کی ہے نا, یا جے یو آئی نے شروعات کی ہے مولانا فضل نے. یہی کہیں گے نون لیگ بھی, آپ دیکھ لینا عنقریب, کیونکہ یہ اپنے اوپر ملبہ کوئی نہیں لے گا. کیئر ٹیکر اپنے اوپر ملبہ نہیں لیں گے. یہ سارا گند جو گرا ہے اور جو عوام کو انہوں نے مہنگائی دی ہے, اور جو عوام خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے, جو تیل کے بم گرائے ہیں, جو پیٹرول کے بم گرائے ہیں, جو بجلی کے بم گرائے ہیں, اور آئندہ اور زیادہ افراط زر ہوگا. یہ جو کہتے ہیں جی ڈالر نیچے آ گیا, فلانی چیز نیچے آ گیا. او بھائی, اسمگلنگ کون کرواتا تھا؟ بارڈرز کس نے کھولے ہوئے تھے؟ بارڈرز پہ کس کا جو ہے پہرا یا کس کا وہ جو ہے گرفت ہوتی تھی؟ اگر وہ آپ نے سیل کیا ہے تو عارضی طور پر آپ کا جو ہے ہر چیز نیچے آنا شروع ہوئی ہے. تو یہ کوئی پرماننٹ حل نہیں ہے, اور آئی ایم ایف نے اور زیادہ شرائط رکھ دی ہیں. ہم غلامی کی اس دلدل میں اکیلے چلے جا رہے ہیں جہاں پاکستان کی خود مختاری ہی خطرے میں ہے. اچھا سر, یہ بتا دیں سپریم کورٹ کی جانب سے کل پی ٹی آئی کی 90 روز کے اندر الیکشن کی درخواست تھی, اس کو مسترد کر دیا کہ ابھی تک کوئی ایسے انسان کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. ابھی تک نہ صدر مملکت نے نہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کی ڈیٹ واضح نہیں کی. اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی بتا دیں کہ چیف جسٹس آج عدالتی ورکنگ ڈے لاسٹ ڈے ہے, اور اس کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ اور آنے والے جو چیف جسٹس ہیں ان سے جو آئین اور قانون کی بے حرمتی ہو رہی ہے, پامالی ہو رہی ہے, وہ کتنے حد تک آپ دیکھیں, ہم نے تو بڑی کوشش کی کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ساروں کو ساتھ لے کر چلے. ہم جو ملے تھے, اور جس کا بات کا بتنگڑ بنا دیا آپ نے کہ جی کیوں ملے ہیں اعتزاز اور کھوسا کیوں ملے ہیں چیف کو, اور بڑے بڑے آپ نے ایڈیٹوریل لکھے. حالانکہ ہم صرف اس لیے ملے تھے کہ ساروں کو خدا را بٹھا کے آپ فیصلے کیجیے گا, تاکہ یہ تنازع ہی نہ ہو کہ 9-7 ہے, 6-5 ہے, 4-3 ہے یا 3-2 ہے.
یہ بالکل نہ ہوتا کہ ان کے ہاتھ میں, حکومت کے ہاتھ میں یہ بات نہ آئے کہ جی فیصلے ان کے اپنے متنازع ہیں تو ہم کیوں عملداری کریں. اور اس پر بندیال صاحب سے ہمیں یہی توقع تھی کہ یہ کیسز یکسو کر کے جائیں گے, ملٹری کورٹس کا سویلین کا ٹرائل کا فیصلہ یہ کر کے جائیں گے, کیونکہ یہ پیرلل عدالت کے مترادف ہے. ملٹری کورٹ سویلینز کو ٹرائی کرنا یہ آئین کے ان کے بنیادی حقوق کے متصادم خلاف ہے. ملٹری کورٹ کوئی عدالت ہی نہیں ہے اس ناطے سے جو آرٹیکل 175(2) اور آرٹیکل 203 میں جس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. ہمیں توقع تھی کیونکہ ہم نے تو بحث مکمل کر لی تھی اور جو اٹارنی جنرل ہے اس نے بھی مکمل کر لی تھی 10-15 منٹ باقی تھے. ہم نے بڑی کوشش کی کہ وہ لگ جائے اور سنائے, بار کیا نہیں ہوا. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کمیٹڈ ہیں, یہ 2015 کا فیصلہ ہے. انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹ سویلینز کو آئینی ترمیم کے ذریعے بھی اس کا ٹرائل نہیں کر سکتے. انہوں نے آئینی ترمیم 21 اور 23 کو مسترد کر دیا. تو یہ مجھے تو یقین ہے کہ وہ بھی اپنا آئین پر عملداری کرتے ہوئے, اپنے ہی فیصلے کی پاسداری کرتے ہوئے وہ اس کا فیصلہ عوام کے حق میں کریں گے, سویلین کے حق میں کریں گے اور آئین کے حق میں کریں گے انشاءاللہ. باقی رہا یہ 90 دن کا فیصلہ, یہ ہمیں افسوس ہے کہ عمر صاحب بندیال صاحب نے فیصلہ 14 مئی کو کہا تھا کہ الیکشنز ہو, وہ اس پر نہیں کروا سکے عملداری. ہمیں اس چیز کا دکھ ہے اور افسوس ہے. ہم کہتے رہے بار بار, خدارا آپ جسٹس کارنیلیس بنیے گا, تاریخ میں جسٹس منیر بن کے فیصلہ یہ اپنا نام نہ چھوڑیے گا. مگر پتہ نہیں کیا اس میں محرکات آئے کہ وہ آخری ہفتہ انہوں نے کوئی کیس نہیں لگایا. اب ہم توقع کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جنہوں نے بڑے دبنگ فیصلے دیے ہیں اس سے پہلے اگر آپ دیکھیے گا تو اگرچہ نون لیگ نے بہت انہیں متنازع کیا ہے, پی ڈی ایم نے بہت متنازع کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو, اسمبلی میں بلا کے بھی متنازع کیا, لیکن مجھے یقین ہے کہ ایز اے جج بھی, اور انہوں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا آپ نے بلا تو لیا ہے لیکن کل فیصلے آپ کے خلاف ہوں گے تو پھر آپ یہاں نعرے میرے خلاف ماریں گے. تو انہوں نے وہ اسمبلی میں بھی کہہ دیا تھا, آپ نے رپورٹ بھی. نواز شریف صاحب اب ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عوام کے مطابق عوام کی خواہشات اور امنگوں کو جو ہے ملحوظ رکھتے ہوئے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے آئین کے ملک کو بحال کریں گے اور اس ملک میں انشاءاللہ رول آف لا. نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, کوئی فرق پڑے گا؟ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, آپ کی رائے کیا ہے, کوئی فرق پڑے گا ان کے آنے سے؟ نواز شریف صاحب سیدھے اڈیالہ جیل جائیں گے اگر آئیں گے تو. جی, وہ ان کے لیے شاید کمرے ومرے یہ صاف کروا دیں شاید, لیکن اڈیالہ جیل, اور اڈیالہ جیل وہ جانا نہیں چاہتے, اس لیے وہ آئیں گے ہی نہیں, یہ لکھوا لیں. اچھا سر, یہ بتا دیں جو نیب قانون کے حوالے سے فیصلہ محفوظ ہے, اگر چیف جسٹس صاحب سناتے تو فیصلے کی کیا وقت رہے گی, آنے والے چیف جسٹس سنائیں گے یا دیکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے اگر 16 مہینے اپنے بھائی صاحب کی وزارت علما میں وہ نہیں آئے تو اب جب ان کے بھائی صاحب وزیر اعظم نہیں ہیں, جبکہ انہوں نے بھائی صاحب نے اپنے سارے مقدمات ختم کروا لیے, حمزہ شریف اپنے بیٹے کے ختم کروا لی, سلمان شریف اپنے بیٹے کے ختم کروا لی, نواز شریف کے نہیں ختم کروائے. آپ یہیں سے اندازہ کیجئے گا کہ بھائیوں کے درمیان کتنی خلید ہے. اگر یہ فیصلہ جو ہے اس کا نہیں سناتے عمل تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا. آج آخری دن ہے کہ کل؟ آج آخری دن. ابھی تک لسٹ میں تو نہیں آیا مگر آج بھی سنا سکتے ہیں. اگر نہیں سنا کے جاتے پھر ظاہر ہے کہ ری ہیئرنگ میں آئے گا کیس. سر آپ بتا دیں آج کے کیس کے بعد سے جج صاحب کے کیا ریمارکس تھے, نیکسٹ 19 ہے جی. مارکس تو اس میں آج کوئی ایسے نہیں تھے. انہوں نے جو دفتر نے ایک اعتراض لگایا تھا کہ جی آپ ایک ریٹ میں 2 چیزیں نہیں مانگ سکتے, 2 پریئر نہیں گئے. وہ جج صاحب نے وہ مسترد کر دیا دفتر کے اعتراض کو, اور وہ ہماری پٹیشن جو ہے وہ 19 تاریخ کے لیے لگا دیا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ یہ واش ہو جائے گا. بہت شکریہ. جج صاحب کو کمپلین کی تھی, آج کے لحاظ سے کوئی بات وہ چھوڑا